الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اے مصطفیٰ، آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کافی دنوں سے ہم حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے ہوئے روح کی تشریحات جو آپ نے فرمائی ہیں، وہ بات کرتے کرتے اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف اسلام آباد رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فارسی میں اس کو میں صرف ترجمے بیان کرتا ہوں، بہرحال اس کے باوجود روح کے باشعور اور مدرک اشیاء ہونے کے متعلق بے شمار گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ فارسی سے استفادہ کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں جو اتنا علم رکھتے ہیں یا اس قدر معرفت الہی یا قرب الہی رکھتے ہیں، اب وہ بہت کم رہ گئے ہیں، اس لیے پرانی شخصیات کا ہی حوالہ اچھا رہتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہے، جو آپ کی فارسی عبارت ہے کہ اس میں فرماتے ہیں: جان لے کہ آدمی کی 3 ارواح ہیں، نباتی، حیوانی اور انسانی۔ انسانی روح نفس ناطقہ سے عبارت ہے، جسے نفس مدرکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا جسم سے تعلق داخل، خارج، متصل اور منفصل ہونے سے بلند و بالا ہے۔ روح کی کیفیت کے بیان کے سلسلے میں اہل تحقیق کے 2 فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک کا موقف یہ ہے کہ اصل میں روح ایک ہے، جسے روح کل کہا جاتا ہے، اور جسے کبھی حقیقت محمدیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی عقل اول، تعین اول اور قلم اعلیٰ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور روح کل سے ارواح جزیہ یعنی روح نباتی، حیوانی، انسانی کا برآمد ہونا اس طرح ہے کہ جب جسم انسانی تیار ہوا تو ظہور برزخی میں روح کل کا عکس اس کے جسم پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے بدن میں آثار حیات پیدا ہوئے، جس طرح کسی صیقل شدہ جسم کو سورج کے سامنے رکھ دینے سے اس کا جسم روشن ہو جاتا ہے۔ چونکہ عکس پذیری کے لیے عکس انداز سے تقابل یعنی آمنا سامنا شرط ہے، پس عکس پذیری یعنی عکس پذیر اور عکس انداز کی تقابلی صورت کے ختم ہو جانے سے یا ہٹ جانے کا نام
موت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح شیخل شدہ جسم پر پڑنے والی روشنی آفتاب اور اس سے روشنی آفتاب سے عدم تقابل کی صورت میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ شیخلی جسم بے نور ہو کر رہ جاتا ہے، صوفیہ کے نزدیک بالکل اسی طرح جب جسم انسانی روح کل کی تقابلی صورت سے ہٹ جاتا ہے تو اسے موت کہتے ہیں۔ روح کل سے منعکس ہونے والے پرتوں کو روح کہہ لیجئے یا قرآنی اصطلاح کے مطابق امر رب۔ بات ایک ہی ہے، جسم انسانی کے مردہ ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ روح بھی معدوم ہو جائے، یعنی جس طرح مردہ جسم سماعت، بصارت اور شعور سے محروم ہو جاتا ہے، روح کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ روح کے جملہ عناصر احساس پوری توانائی سے مصروف عمل رہتے ہیں۔ سماع موتا کی حدیث شریف کہ مردہ قبر پر آنے والوں کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، ہمارے موقف کی مؤید ہے۔ بعض کم فہموں کا خیال ہے کہ موت کے بعد روح کا جسم انسانی کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ کیفیت رابطہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے جسے خدا ہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ قبر میں سوال و جواب روح کے جسم کے ساتھ کسی نہ کسی رابطے کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ جسم کے مردہ ہو جانے کے بعد روح کی موجودگی اور اس کی حیات کا مسئلہ آج کل کے سائنٹیفک دور کی کئی مثالوں کو سامنے رکھ کر حل کیا جا سکتا ہے، مگر ایسی مثالیں تکنیکی ذہن کے لیے ہی مفید ہو سکتی ہیں، اگرچہ تصوف جیسے نازک موضوع کی اصطلاحات اور کیفیات اور واردات کو جامع الفاظ پہنانا اور پھر مادی مثالیں دے کر صورت حال کو واضح کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، راقم الخروف پیر میر علی شاہ صاحب کا ذہن بھی کس قدر ٹیکنیکل ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ مادی مثالوں سے بات سمجھا سکوں۔ اگر منکرین تصوف کا دماغ بھی ٹیکنیکل ہوتا تو بلا شبہ بڑی خوشی ہوتی۔ ایسے حضرات کے ذہن اکثر نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں، یعنی غیر تکنیکی ہوتے ہیں۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے شاید فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ حضرت واعظ ہیں خوب شخص، کچھ شک نہیں کہ حضرت واعظ ہیں خوب شخص، یہ اور بات ہے کہ ذرا بے وقوف ہیں، یہ اور بات ہے کہ ذرا بے وقوف ہیں۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اگر ٹیکنیکل ہوتے تو وہ ضرور محسوس کرتے کہ آج کی ساری سائنٹیفک ریسرچ اور خلائی تسخیریں ذات باری تعالیٰ کی صفات کی عملی تصویریں تو ہی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔